جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس کے دائرۂ اختیار اور تعین کے لیے قائم بینچ پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کی تقریر کو غیر آئینی قرار دے دیا اور کہا کہ ان کی بینچ کی نگرانی کرنے والا 5 رکنی بینچ ایسا اختیار نہیں رکھتا اور یہ سپریم کورٹ کی 9 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ بنانے سے قبل 2 رکنی بینچ کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ کا سماعت کے لیے مختلف دائرۂ اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کا ایسا کوئی دائرۂ اختیار نہیں کہ وہ اپنی ہی بینچ کے امور کی مانیٹرنگ شروع کر دے۔ 5 رکنی معزز بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ قاضی کا کہنا تھا کہ اگر 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت جاری رکھی تو یہ آئین سے تجاوز ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ جو سرکاری ملازم ہے وہ بلا شبہ خود کو ایک منصف اور آئینی ماہر سمجھتا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے فوری طور پر نوٹس لیا اور 6 صفحات پر مشتمل نوٹ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ اگر ایک بینچ دوسری بینچ کی مانیٹرنگ شروع کر دے تو اس سے نظام عدل زمین بوس ہو جائے گا۔ ماضی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سماعت کے دوران بینچ میں موجود اپنے ہی جج کو نکال کر نیا بینچ تشکیل دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بعد میں الگ حکم نامہ جاری کیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس معاملے میں تاحال غور نہیں کیا گیا۔ کچھ چیف جسٹس صاحبان کی خواہش ہے کہ وہ بے لگام اور بلا روک ٹوک اختیارات کو اپنے پاس رکھیں۔ چیف جسٹس یہ تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا کیس کس بینچ کے پاس مقرر ہوگا۔ بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں نے کبھی مجوزہ کاز لسٹ جاری نہیں کی۔ سرکاری ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ تقرر کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سرکاری ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ مقرر کرنا جوڈیشل سروس میں موجود افسران کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ عدلیہ نے ڈیپوٹیشن پہ ملازمین کو واپس بھیجا لیکن ڈیپوٹیشن ملازم رجسٹرار سپریم کورٹ کام کر رہا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ اس سے قبل وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرتے رہے ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکومت سے ادھار کے طور پر لیا گیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو لانے کا مقصد حکومتی دلچسپی کے مقدمات فوری طور مقرر کرنا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکومت سے ادھار مانگ کر لانے کا مقصد حکومت کے ناپسندیدہ کیسز کو دبا کے رکھنا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا میری بینچ کے خلاف نوٹ لکھنا حکومتی مفاد اور اپنے سابقہ ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق 9 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے۔ جسٹس قاضی کا کہنا ہے کہ 9 رکنی بینچ فیصلے میں قرار دے چکا ہے کہ آرٹیکل 184(3) غیر معمولی دائرۂ اختیار رکھتا ہے۔ موجودہ 5 رکنی بینچ 9 رکنی بینچ کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ نامعلوم نمبر سے وصول ہونے والے واٹس ایپ میسج پر از خود نوٹس لیا گیا۔ واٹس ایپ از خود نوٹس کی وجہ سے قومی خزانے کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ جبکہ اس فیصلے پر نظر ثانی ہوئی تو مرکزی بینچ میں شامل جج جسٹس اعجاز الاحسن نے اضافی نوٹ لکھ کر نظر ثانی سے اتفاق کیا۔ ریکارڈنگ کیس میں پاکستان کو عالمی مقدمہ بازی کا سامنا کرنا پڑا اور 6.4 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد ہوا۔ مجھے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے عوامی تاثر کی بنیاد پہ طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم ترقیاتی فنڈز کیس میں لارجر بینچ بنا کر جسٹس مقبول باقر کو بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ اس کیس میں جلد بازی میں غیر آئینی احکامات جاری کیا گیا اور چیف جسٹس بینچ سے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے اس فیصلے میں وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ سننے سے ہی روک دیا گیا۔ میرے معزز ساتھی ججز نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے ساتھی ججز سے اب بھی اچھے تعلقات برقرار ہیں۔ اس عوامی تاثر سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس طرح کے ورتاؤ کے باوجود میں نے اپنے ساتھی ججوں سے بہتر ورتاؤ رکھا ہے۔ اگر میرے ساتھی ججز کو کوئی اعتراض تھا تو وہ اس معاملے کو بینچ نمبر 2 میں لے کر آتے۔ حیران کن طور پہ یہ معاملہ اتنا خفیہ رکھا گیا کہ مجھے سپریم کورٹ کے بجائے میڈیا سے معلوم ہوا۔ پاکستان کا ہر شہری آزادی صحافت کے لیے اسٹیک ہولڈر ہے۔ یہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے۔